سن لیا مرحب شیر ہوں میں رب دا سمجھے تو متا پلوان نکا جائے سن لیا مرحب شیر ہوں میں رب دا سمجھے تو متا پلوان نکا جائے آؤ سارے علی دے مقابلے کافرو علی بھانے مڑ بھی مدان نکا جائے علی بھانے مڑ بھی مدان نکا جائے علی نو جو پیشوا تو اپنا نہیں ماندا علی نو جو پیشوا تو اپنا نہیں ماندا مڑ تیرا بیلیا ایمان سارے آنکھو نا مڑ تیرا بیلیا ایمان نکا جائے دل وچ کھڑا سارا علی دا پیار ہے اونج پاویں ناصر مکان نکا جائے شان دی بات ہے دیوان نکا جائے علی مڑ علی جہاں نکا جائے اب اسی وقار اس شخصیت کو اس ہستی کو آج میں اپنی لائف میں فرسٹ ٹائم اناؤنس کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں میری جو میری خوشی ہے جو مسرت ہے اس کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں بس آپ احباب کی محبتیں ہیں آپ پیر کامل کو تک رہے ہیں اور میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ تک کے سیداں نو خوش ہویا کرو ذات سیداں دی لا زوال ہوندی کوئی نہیں انہوں نے خوف مقصود رہندا صرف جنہاں دے نبی دی آل ہوندی صرف جنہاں دے نبی دی آل ہوندی اب اسی وقار قبلہ شاہ جی سرکار کی دل نشین اثر آفرین گفتگو سے جہاں ایمان تازہ ہوتا ہے وہاں عرفان کو تقویت ملتی ہے فکر و شعور کی گتھیاں سلجھتی ہیں اور ذوق و وجدان کی پرورش ہوتی ہے احباب قبلہ شاہ جی سرکار کے قرآن و حدیث سے لبریز میٹھے بول کانوں میں رس کھولتے ہیں اور دلوں کے دروازے کھولتے ہیں فکر و تخیل کے نئے تر واہ ہو جاتے ہیں اہل محفل کو سچے جذبے عطا ہو جاتے ہیں تو احباب استقبال کیجئے جگر گوشہ حضور غوث زمان سفیر نور سالار کاروان حق جناب قبلہ پیر صاحبزادہ ڈاکٹر سید مسعود السید شاہ صاحب گیلانی زیب و زینت آستانہ عالیہ منڈیر سیدہ شریف آپ احباب کی محبتوں بھرے نعرے کی گونج میں میں آپ احباب سے اجازت چاہوں گا میں آپ سب قبلہ شاہ جی کے ایمان افروز بیان سے معزز ہوں گے بلند آواز صدائے نعرہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اور آخر پہ یہ کہنا ہے حق مہربان ہے حق مہربان ہے حق مہربان ہے سر مہربان ہے آستانہ عالیہ منڈیر سیدہ شریف الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ایک کو بند ہے اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید وبرہان الرشید وارشاد العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سبحان اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی
والصلاة والسلام علیک یا سیدی الرسول۔ تو میرے ذہن میں روشنی ہی پھیلتی گئی، کس کا خیال میرے خیالوں پہ چھا گیا اور میری نظر کو میری بصارت تھا چومتی، کس کا جمال میری نگاہوں میں آ گیا۔ سبحان اللہ۔ میرا دل عرش اعظم سے اونچا، کیونکہ میرے دل میں حضور آ گئے ہیں، اور میری آنکھوں سے پھوٹی شعائیں کیونکہ ان میں صاحب دور آ گئے، اور گردوں تو تیرے پاؤں کی گرد ہے شاہا، ہر نقش قدم فرش پہ ہے عرش سے بالا، تو بحر حوادث میں سکو ساز سفینہ، تو دشت سیاہی میں سحر خیز نگینہ، قدسی و ملائک تیری تطہیر کے صدقے، آیات مقدس تیری تقریر کے صدقے۔ سایہ تیرا اے ذل خدا یوں مخفی ہے، سایہ تیرا مٹی پہ پڑے بے ادبی ہے، تھا پہلے تیرے کوئی نہ ہوا بعد میں تجھ سا، کیسے بتائیں کہ تو ایسا ہے کہ ویسا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، رسالت، حیدری، حق مہربان ہے، سچا مہربان ہے، بڑا مہربان ہے، سچا مہربان ہے۔ ایک منٹ ٹھہر کے نکل آئیں۔ اور ختم مرسلی کے اسم پاک پر سر کٹانا پڑ گیا گر خاک پر، ہم نہیں پیچھے ہٹیں گے اے خدا، یہ ہمارا تجھ سے ایک وعدہ رہا، اس پہ آئی آن جو اب پھر کبھی، خون اپنا ہم بہا دیں گے سبھی، سرخ رو ہوں گے تیرے دربار سے، گر شہادت مل سکے سرکار سے، یہ ہے میرے پیرو میرے امتی، اے خدا یہ جائے نہ دامن تہی، میرا دامن اور ان کا ہاتھ ہو، ہر جہاں میں میرا ان کا ساتھ ہو۔ حق مہربان ہے، سچ مہربان ہے، حق مہربان ہے، سچ مہربان ہے، بڑا مہربان ہے، سچا مہربان ہے۔ قرآن پاک، اچھا اب نعرہ اشارہ نہ لگائیں، آرام سے سنیں، قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن کو آرام سے سننا ہے۔ سورہ احزاب کی آیہ مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، دعا کیجئے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ما کانا ماضی بعید کا صیغہ ہے، کبھی بھی نہیں تھے، محمد جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابا باپ، احدن کسی ایک پہ بھی، کسی ایک کے بھی، خاموشی اختیار، قرآن پڑھا جا رہا ہے، خاموشی اختیار۔ بالرجالکم، آدمیوں کے جو بالغ ہوں اور جن کی مونچھیں داڑھی ہوں، ان میں سے کسی ایک کے بھی باپ نہیں، شروع سے ہی ہم نے لکھ دیا تھا۔ ابراہیم کے باپ تھے، قاسم کے باپ تھے، عبداللہ کے باپ تھے، حسن کے باپ تھے، حسین کے باپ تھے، کیونکہ وہ نابالغ تھے۔ من رجالکم، کسی رجل کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ کیا ہے، ان کی شان کیا ہے، خاتم النبیین، اور نبیوں پہ مہر لگانے والے، ان کو ختم کرنے والے، ان کا اینڈ کرنے والے۔ اب اس میں
ایک دو چیزیں آپ کو سمجھانی ہیں. ما کانا نہیں، جس طرح مضارع میں لا ہوتا ہے ماضی میں ما نہیں. کانا ماضی میں، کہ ہم نے کبھی بھی یہ نہیں لکھا کہ کوئی داڑھی مونچھوں والا آپ کا بیٹا ہوگا، نابالغ ہوگا. رجل کہتے ہیں جو رجل پاؤں پہ چلے. رجل کسے کہتے ہیں؟ جو رجل پاؤں پہ چلے اور دوڑے. اس کو رجل. اور جو پنگوڑے میں بچہ ہو اس کو سبی کہتے ہیں. اور جس کی داڑھی مونچھیں نکل آئیں لڑکے کی، یہ غور سے سنے باتیں، میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں پہلے آپ کو بات سمجھ آ جائے پھر آگے چلوں. اس کو غلام کہتے ہیں. سورہ مریم میں لیابا لکی غلامن زکیہ، جبریل کیا کہتا ہے؟ لیابا، میں وہب کرتا ہوں. وہاب وہ ہے کہ جبریل ہے. پھر اس کو قرآن میں سے نکال دو. وہ کہتا ہے میں دیتا ہوں. وہ کہنے سے فرق نہیں پڑتا، اگر کوئی کہہ بھی دے تو اس سے فرق نہیں پڑتا، دینے والا وہی. لیابا، وہب کرتا ہوں، دیتا ہوں. لکی، اے عورت. لکا ہوتا تو مرد. غلام، بیٹا. زکی یا پاک، جو بعد میں بڑا ہو جائے. اب ایک لفظ ہے ولد. سورہ انعام، سورہ مریم کی میں نے آیت پڑھی، اب سورہ انعام. ان یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ. اس کا ولد کیسے ہوگا؟ اس کی تو بیوی کوئی نہیں ہے. اب اپنے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے ان یکون لہ ولد. اس کا بیٹا کیسے ہوگا؟ اس کی اولاد کیسے ہوگی؟ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، اس کی صاحبہ ہی کوئی نہیں. کفوًا أَحَدٌ، کیونکہ اس کا کفو کوئی نہیں ہے. اس کا کفو ہوگا تو اس کی صاحبہ ہوگی. سبحان اللہ. شیر کا کفو شیرنی، پرندے کا کفو پرندہ، جانور کا کفو جانور. لم یلد و لم یولد، نہ اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے. لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا، اس کی کوئی اولاد نہیں. ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد. ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کفو ہی کوئی نہیں. انسان کا کفو انسان، جانور کا کفو جانور، پرندے کا کفو پرندہ، چرندے کا کفو چرندہ، درندے کا کفو درندہ. شیر اور شیرنی ہوں گے تو اولاد ہوگی. ہتھنی اور شیر باندھ دیں گے تو اولاد. اس کو کفو کہتے ہیں. اور وہ کیا فرماتا ہے؟ ان یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ.
اس کی تو بیوی نہیں ہے، اس کا کفو ہی نہیں ہے جس سے اس کی بیوی بنے. ہمیشہ ہمیشہ سے وحدہ لا شریک ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وحدہ لا شریک ہے. نہ اس جیسا کوئی ہے، نہ اس طرح کا کوئی ہے، نہ اس کی مثال کوئی ہے، نہ اس کی مثل کوئی ہے، نہ اس کا کفو کوئی ہے. یہ ہے ولد، لم یلد و لم یولد. اس کی اولاد نہیں ہے. اور جب ہم میلاد مناتے ہیں نا، میلاد کہتے ہیں وقت پیدائش کو، تو جب اس کی اولاد ہی نہیں، وہ خود کسی کی اولاد نہیں، تو اس کا میلاد بھی. اور جس کا میلاد نہ ہو وہ اللہ ہوتا ہے، اور جس کا میلاد ہو وہ رسول اللہ ہو. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد و لم یولد. جب میلاد مناتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں لم یلد و لم یولد. نہ تیرا کوئی باپ ہے، نہ تیرا کوئی بیٹا ہے. جس کا باپ عبداللہ ہے، جس کا بیٹا قاسم ہے، وہ محمد الرسول اللہ. جب ہم میلاد مناتے ہیں تو توحید کا درس دے رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. جب میلاد مناتے ہیں تو توحید کا درس دے رہے ہوتے ہیں. کیا الہ العالمین، ہم میلاد منا رہے ہیں یہ سمجھ کے کہ یہ تیری مخلوق ہے، یہ سمجھ کے کہ ان کا باپ بھی ہے، ان کا بیٹا بھی ہے. لم یلد و لم یولد. تیرا نہ کوئی باپ ہے، تیرا نہ کوئی بیٹا ہے، سبحان اللہ. تیرا نہ کوئی کفو ہے، نہ تیری بیوی ہے. لم تکن لہو صاحبہ، تیری بیوی بھی کوئی نہیں. یہ ہو گیا ولد. اب ایک لفظ ہے عیسیٰ ابن مریم. عیسیٰ ابن مریم. اب میں آپ کو بتا دوں کون سا لفظ عربی میں کہاں استعمال ہوگا. حقیقی اولاد کے لیے ولد کا لفظ استعمال ہوگا. بیٹے کے لیے، اولاد کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوگا؟ ولد. اپنی اولاد کے لیے بھی اور اولاد کی اولاد کے لیے بھی ابن کا لفظ استعمال ہوگا، بن کا لفظ استعمال ہوگا. بیٹے کے لیے، پوتے کے لیے، دوتے کے لیے، نواسے کے لیے. اسی لیے جب صحابہ امام حسن علیہ السلام کو یا امام حسین علیہ السلام کو دیکھتے تو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے، یا ابن الرسول. کیا کہتے ہیں؟ رسول کے بیٹے. ولد الرسول نہیں کہتے. ابن کا لفظ وہاں استعمال ہوگا دو پوتے کے لیے بھی، بیٹے کے لیے بھی، دوتے کے لیے بھی، پر پوتے کے لیے بھی، 1400 سال بعد بھی اولاد کے لیے بھی. لفظ کیا استعمال ہوگا؟ ولد استعمال ہوگا. جو ولدیت میں آئے گا جس کے نام کے ساتھ والد کا نام لکھا جائے گا. اور غلام لڑکا، ضروری نہیں کہ وہ بیٹا ہی ہو، کوئی بھی لڑکا اس کو غلام کہے گا. کوئی بھی لڑکا ہو اس کو، اس طرح جبریل نے بات کی تو وہ کیا ہوگا؟ غلام. یہ بڑے شوق سے لکھتے ہیں نا لوگ، غلام اللہ. وہ سعودی عرب والے پکڑتے ہیں، عربی پکڑتے ہیں، وہ کاٹ دیتے ہیں. اللہ کا تو بیٹا ہی کوئی نہیں، تو کہاں سے اللہ کا بیٹا بن گیا؟ وہ غلام محمد لکھو، ٹھیک ہے، حضور کا بیٹا ہے. تو یہ الفاظ ہیں جو قرآن میں مختلف جگہوں پہ استعمال ہوئے. غلام کا لفظ بھی قرآن میں آیا، ابن کا لفظ بھی قرآن میں آیا، ولد کا لفظ بھی قرآن میں آیا. لیکن اس کو استعمال کہاں پہ کرنا ہے؟ حضور کا کوئی
جب آپ تشریف لے گئے وصال ہو گیا تو کوئی ایسا بچہ نہیں تھا جس کی داڑھی مونچھیں ہوں، چاہے وہ آپ کے نواسے ہوں، آپ کے بیٹے تو آپ کے سامنے ہی وصال پا گئے، اور نواسے رہ گئے، ایک 3 ہجری میں پیدا ہوئے، ایک 4 ہجری میں پیدا ہوئے، ایک کی عمر 7 سال اور ایک کی عمر 8 سال، دونوں کی داڑھی مونچھیں نہیں آئیں، یہ دونوں ابن کہلاتے۔ تو ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اب سمجھ آیا رجل اور ابن میں کیا فرق ہے، اب سمجھ آیا ولد اور غلام میں کیا فرق ہے۔ سبحان اللہ۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، رجل ولکن رسول اللہ، وہ کیا ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، محمد الرسول اللہ۔ اب اللہ نے بھی اکٹھا لکھا ہے محمد رسول اللہ، میں نے تو نہیں لکھا نا سورہ فتح، سورہ فتح میں پڑھا کیا لکھا ہے، محمد الرسول اللہ۔ اب تینوں لفظ ایک لائن میں لکھے ہیں، ایک لائن میں لکھے ہیں نا، تو اب قرآن میں تبدیلی کرو کہ جہاں اللہ آئے اس کو سب سے اوپر لکھ دیا کرو، جہاں محمد آئے سب سے نیچے لکھ دیا کرو، پھر تو تمہارا یہ لکھنا اور یہ اس طرح کے کلمے بنانا اور اس طرح کے جھنڈے بنانا ٹھیک ہے نا۔ پہلے تو قرآن میں تبدیلی کرو نا، تو اگر قرآن میں تبدیلی نہیں ہے، وحی میں تبدیلی نہیں ہے، لوہے محفوظ میں تبدیلی نہیں ہے، سبحان اللہ۔ عرش کی ساق پہ کیا لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ۔ تو جب بھی لکھا جائے گا قرآن میں ایک ہی لائن میں لکھا جائے گا محمد الرسول اللہ۔ یہ الگ بات ہے، محمد مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں اور اس سے بہترین کوئی مخلوق نہیں۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد دور القمر لا يمكن السماء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، بہترین مخلوق ہے رسول اللہ، ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور نبیوں پہ مہر لگا کے ختم کرنے والے ہیں۔ یہ کیا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں، ختم، کیا کہتے ہیں، حضور کی انگوٹھی تھی، جب آپ خط کو مکمل کر لیتے تو نیچے اپنی انگوٹھی محمد الرسول اللہ لکھ دیتے، محمد الرسول اللہ نیچے مور لگا دیتے۔ کیسر کو لکھا، کسرا کو لکھا، شاہ مصر کو لکھا، شاہ حبشہ کو لکھا، نجاشی کو لکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو خط ختم کیا تو نیچے اس کو مہر بھی کہتے ہیں، ختم۔ تو چونکہ مہر انگوٹھی میں ہوتی تھی اس لیے پھر انگوٹھی کو ہی ختم کرنا شروع کر دیا، اصل میں مہر کو ختم کر، اور پھر مہر جو انگوٹھی میں آنی شروع ہو گئی تو پھر انگوٹھی کو ختم کرنا شروع کر دیا، اور انگوٹھی کے بعد خط ختم ہو جاتا ہے اس لیے اس کو ختم کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ ختم ہے۔ اب اس کے بعد کوئی اس میں سارے خیر نہیں،
نہ اس خط میں کچھ ڈالا جا سکتا ہے، نہ اس میں سے کچھ. تو جو نبیوں کو ختم کر دے، جو رسولوں کو ختم کر دے، آخر الانبیاء ہو، خاتم المرسلین ہو، خاتم النبیین ہو، وہ محمد الرسول اللہ. یا علی انت منی. تو تھوڑا سا سن لو گے اور کوئی سنا تھوڑا سا. کوئی سناؤں یا بند کر دوں؟ پکی بات ہے. جاگ رہے ہو؟ سن رہے ہو؟ بے شک. تھکے تو نہیں؟ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی فلا رسول بعدی انا خاتم الانبیاء انا آخر الانبیاء انا خاتم المرسلین انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم. اے علی تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے. اس حدیث کو 72 صحابہ نے روایت کیا ہے. اے علی تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو موسیٰ کی ہارون کے ساتھ، جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ. سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں آئے گا. میں آخری نبی ہوں، آخری رسول ہوں. اس کے بعد رسالت ختم، نبوت ختم، مور لگا دی. اب علی کون ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جس کو مخاطب کر کے کہا علی کون ہے؟ یہ خاتم الانبیاء ہیں اور وہ قبلۃ الاولیاء ہیں. یہاں نبوت ختم ہوتی ہے، یہاں سے ولایت شروع ہوتی ہے. اور جہاں پہ نبوت اور ولایت ملتی ہے وہ علی اور مصطفیٰ. اب مولا علی کی ایک میں آپ کو چیز سناؤں، شاید آپ کو سمجھ آ جائے. آپ فرماتے ہیں ناج البلاغہ میں کل مسمى بالوحدة غیر قلیل وکل عزیز غیرہ ذلیل وکل قوی غیرہ ضعیف وکل مالک غیر مملوک وکل عالم غیر متعلم وکل قادر غیرہ یقدر ویعجز وکل سمیع غیرہ یسمى لطیف الاصوات وکل بصیر غیرہ یعمى خفی الالوان ولطیف الابصار وکل ظاہر غیرہ غیر باطن وکل باطن غیرہ غیر ظاہر وکل شیء. کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کی تعریف کرتے ہیں. تو سب سے طاقتور ہے، تو سب سے زیادہ علم والا ہے، تو سب سے زیادہ مالک ہے، ہر ایک کا مالک ہے، تو قادر ہے. اس کی تعریف بیان کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ کل سمین، ہر سننے والا کان، یسمع وہ بہرا ہے، بولا ہے، ان لطیف الاصوات بڑی لطیف سوتے ہیں، بڑی ایسی آوازیں ہیں جن کو عام کان نہیں سن سکتا. وہ کون سی آوازیں ہیں؟ وہ ریڈیو ویوز ہیں، وہ الٹرا ساؤنڈ کی ویوز ہیں. الٹرا سونو جس کو کہتے ہیں الٹرا سونوگرافی، یہ بھی آواز کی ویوز ہیں. یہ عام کان نہیں سن سکتا. آج الٹرا ساؤنڈ سے یہ پتہ چلتا ہے، ریڈیو سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ آوازیں ہیں جو ان مشینوں میں کیچ ہو جاتی ہیں. تو آج سے 1500 سال پہلے کوفے کی مسجد میں لکڑی کے منبر پر لکڑی کے عصا کو ہاتھ میں پکڑے ہوئے جو کہ روٹی کو اپنے اگر نانے جمی بخشا ہے تو نے
انہیں قوت حیدر بھی عطا کر. علامہ صاحب کہتے ہیں نا تو وہ نانے جمی کو اپنے گھٹنے پہ توڑ کے پانی میں بھگو کے کھانے والا کیا کہہ رہا ہے؟ کل سمین غیر یسمى لطیف الاصوات وکل بصیر غیر یعمى عن خفی الالوان واللطیف الاجسام. اور ہر دیکھنے والی آنکھ نہیں دیکھ سکتی. خفی الالوان چھپے ہوئے رنگ. ہم کیا دیکھتے ہیں؟ بگ بائر، وائلٹ، انڈیگو، بلو، گرین، یلو، ریڈ. جامنی سے لے کے تو سرخ تک دیکھتے ہیں جس کے اندر نیلا، سبز اور یلو سارے آ جاتے ہیں. نہ ہم الٹرا وائلٹ دیکھ سکتے ہیں، وائلٹ سے اوپر، جامنی سے اوپر رنگ نہیں دیکھ سکتی آنکھ، اور نہ انفرا ریڈ دیکھ سکتے ہیں. لال سے نیچے والے جتنے رنگ ہے یہ آنکھ نہیں دیکھ سکتی، لال تک دیکھے گی. آج ہم نے انفرا ریڈ لیمپ بنا لیا، الٹرا وائلٹ ریز بنا لی، فوٹو تھراپی تو آج بنائی، وہ 1400 سال پہلے فرمائے. وَاللَّطِيفِ الْأَجْسَامِ، چھوٹے چھوٹے جسم. اب چھوٹے چھوٹے جسم کیا ہیں؟ ایٹم ہے، الیکٹران ہے، پروٹان ہے، پوزیٹران ہے، نیوٹران ہے، ہائیڈروجن ہے، آکسیجن ہے. چھوٹے چھوٹے جسم ہیں. بیکٹیریا ہے، وائرس ہے، بیکٹیرائڈ ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو مائکروسکوپ کے بغیر آپ نہیں دیکھ سکتے، خوردبین کے بغیر. تو آج ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ علی مرتضیٰ کا علم کتنا بلند. ایسے ہی نہیں کہہ دیا انا مدینۃ العلم وعلی بابها انا دار الحکمت وعلی، ایسے ہی نہیں کہہ دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ حیدری، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیونکہ وہ خود وہ امی ہے، ایسا علم کا شہر ہے. وہ بندہ ہے ایسا خدا کا نظارہ. اور تم کہتے وہ امی ہے، ان پڑھ ہے. اور کبھی امی کے لفظ لغات میں تو دیکھو، اے ترجمہ کرنے والوں دیکھو تو صحیح، کہتے کسے ہیں؟ تم اپنی پنجابی میں کیا کہتے ہو؟ امی، امی کہتے ہو نا. اوپر پیش ڈال لو، ام